بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ سامعین محترم، ماہ سیام جس کے فضائل و برکات کی تشریح اور اہل ایمان کی تشویش و ترغیب کے لیے سید المرسلین خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان معظم کے آخری دنوں میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرف بہ حرف نقل کیا اور جو حدیث کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح تازہ اور ایمان افروز ہے جس طرح آج سے پونے 15 صدی سال پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبہ مبارک میں رمضان المبارک سے متعلق ایک خوبی کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ روزے کے اثرات و برکات، سحری اور افطار کا اجر و ثواب، اہم ترین دعاؤں اور اعلیٰ ترین وظائف و اذکار کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اپنے اسی خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی نشاندہی بھی فرمائی۔ سب اہل ایمان جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اس عظیم المرتبہ شب کے بارے میں ایک پوری آیات سورۃ القدر کے نام سے موجود ہے، جس کا آغاز نہایت عظیم الشان اعلان سے ہوا۔ کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم کو شب قدر میں اتارا۔ قرآن حکیم کا یہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر موجود شکل میں اتارا، جو اہل دنیا کے لیے خوشخبری تھی کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نوازشوں کا ایک لاسانی خزانہ بالکل ان کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب کسی بھی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں زمین پر آمد کا ایک مبارک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جو ان کے ماحول کو برکتوں اور رحمتوں اور راحتوں سے معمور کر دے گا۔ یہ رات اپنی ذات میں ایک انقلابی رات ہے۔ یہ عام راتوں کی طرح ایک رات نہیں بلکہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ یہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی تشریح کے لیے انوکھا انداز اختیار فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ سوال کا جواب نہایت ہی خوبصورت اور بے بہا انعام ہے، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح اقدس اللہ کی اذان سے ہر بڑے امر کو لے کر اترتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ چشم نبوت نے ہمیں یہ بھی بتلایا اللہ کے نورانی فرشتے اس رات میں خوش نصیب عبادت گزاروں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک سعادت مند مسلمان اس رات میں 83 سال 4 ماہ کی عبادتوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ میرے معزز شخصیات، ایسی اہم اور برکتوں سے معمور رات جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اگر اس کا تعین ہو جاتا اور بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات ان تمام خوبیوں کی حامل شب قدر ہے، تو بادی النظر میں ایسا محسوس ہوتا کہ ہر مسلمان اس سے مستفید ہو جاتا، اور ایسا ہونے والا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ذی القدر اصحاب کو خبر دینے کے لیے تشریف بھی لائے، لیکن اس وقت 2 آدمی آپس میں الجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عظیم الرات کا تعین اٹھا لیا گیا۔ یہ مسئلہ چونکہ تقدیری مسائل سے ہے، اس لیے اس کی حقیقت کو جاننا ہماری ذہنی رسائی سے بالاتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت سے نہایت مشفقانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اس رات کو رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پھر مزید شفقت سے فرماتے ہیں کہ طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں اس کی فضیلت کو پانے کے لیے تگ و دو کر دو۔ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ
1 ارب 27 کروڑ اہل ایمان میں سے کروڑوں لوگ اپنے صادق و امین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد کی تکمیل میں ان راتوں میں قیام، عبادت، استغفار، تلاوت قرآن، درود پاک اور دیگر وظائف میں مشغول رہ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے اور اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی مخلصانہ کوشش کرتے ہیں۔ آخری عشرہ رمضان کا مصنون اعتکاف بھی ہے اور صاحبان توفیق اس لیے مساجد کا رخ بھی کرتے ہیں، اپنے اوقات کو قیمتی بناتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے صحابہ کرام کی ایمانی بصیرت اور سلف صالحین کی دینی فراست کے پس منظر میں رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں اور 27ویں شب کے بارے میں شب قدر ہونے کے قابل اعتماد اقوال ملتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27ویں شب رمضان کو لیلۃ القدر ہونا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا۔ ایک قول 17 رمضان المبارک کا بھی نقل کیا گیا کہ یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کا دن، جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا تھا۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کی کچھ علامت بھی ملتی ہے کہ یہ پرسکون رات ہوتی ہے، شور و شغب نہیں ہوتا، اس رات کے آنے والے دن کا سورج تپش بھرا بھی نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب معاملہ وجدان ایمانی کیفیت اور روحانی احساس کا ہے، جو ہر آدمی کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تاہم یہ طے ہے کہ انشاءاللہ صاحبان ایمان جس شب کو بھی اس کو پا لینے کی جستجو میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر بیٹھ کر مکمل خشوع و خضوع اور اخلاص سے عبادت کریں گے، اللہ پاک جو رحمان الرحیم اور رؤوف الرحیم ہے، اس کی برکتوں اور رحمتوں سے اسے مالا مال کر دے گا۔ اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ اس کی عطا میں رکاوٹ ہے اور نہ ہی وہ بے بہا عطا سے تھکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب قدر کی قدر سے روشناس فرمائے اور اس کے احسانات و انعامات سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔